أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ سامعین و سامعات، آج ہم 20ویں نشست سلسلہ بیان قرآن عظیم فرقان مجید کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے پیش نظر مرشد کریم غوث زماں قطب دوراں مفسر قرآن شیخ القرآن والحدیث مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدظ اللہ العالی کا ترجمہ اور تبصرہ موجود ہے، اور گزشتہ 19 مضامین کی نشستیں آپ کے پاس لائیو براڈ کاسٹ میں اور یوٹیوب چینل جس کا حوالہ آج کی اس گفتگو کی ڈسکرپشن میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، وہاں موجود ہے۔ آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور کہتے پھرتے ہیں ہمیں تو آگ چھوئے گی بھی نہیں سوائے چند دنوں کے۔ محبوب پوچھئے، کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی عہد کر رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی مخالفت نہیں فرمائے گا، یا پھر اپنی الٹی سیدھی باتیں بغیر دلیل و علم کے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ ان ترجمہ کی جو آیت ہے اس کے ساتھ ہم اور اس کے تفسیری محاسن کو دیکھیں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت 7,000 سال ہے، ہمیں ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن کا عذاب ہوگا، اس طرح 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا ہوگا۔ ابن جریر طبری نے یہ روایت نقل کی ہے کہ یہودی کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں صرف قسم پوری کرنے کے لیے داخل کرے گا، اور یہ 40 دن کی مدت ہوگی جس میں ہم نے بچڑے کی پرستش کی۔ قرآن مجید نے اصل میں ان کی جھوٹی آرزوؤں کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ یہ لوگ اپنے ابدی عذاب کے قائل نہ تھے، اور اس باب میں بھی وہ اپنی من موجیوں کا شکار تھے۔ وہ خود کو برگزیدہ سمجھتے تھے۔ پہلے تو وہ کہتے ہم دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں، اگر گئے بھی تو گنے چنے چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ اس قسم کے وہموں نے انہیں شریعت اور کتاب کے معاملے میں لاپرواہ بنا دیا تھا۔ اصل گرفت تو یہودیوں کے وہموں پر ہے۔ سمجھنے والی بات تو یہ ہے کہ نبوی تعلیمات کے معاملوں میں من موج ہونا درست نہیں۔ کتاب و شریعت کا قدردان رہنا چاہیے، باقی رہا کسی کا برگزیدہ ہونا، اللہ کا محبوب ہونا اور لاڈلا ہونا، تو یہ اگر ایمان، نسبت اور عمل صالح تینوں کی بنیاد پر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آیت میں جس عہد کا ذکر کیا گیا ہے اس کی وضاحت سورہ اعراف میں موجود ہے۔ ارشاد باری ہے، ترجمہ: کیا ان پر بار ذمہ نہ تھا جو کتاب میں میثاق کی صورت میں موجود تھا کہ وہ اللہ پر سوائے حق کے کچھ نہ بولے؟ یہودیوں سے جو میثاق لیا گیا اس میں یہ بات شامل تھی کہ وہ کسی صورت میں بھی ناحق باتیں اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عہد سے مراد لا الہ الا اللہ کہنے کا عہد لیتے تھے۔ ترجمہ: ہاں، جس نے برائی کمائی اور اس کی خطا نے اسے گھیر لیا تو جہنم والے یہی لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ رہتے بھی اسی میں ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں قرآنی تعلیمات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے شخص کو اسلام کی ایمانی تربیت کی تاثیر بتائی گئی ہے کہ ایمان انسان کو کس طرح خطاؤں کی آگ سے بچاتا ہے۔ بات کو سمجھنے کے لیے مثال اس شخص کی دی جا رہی ہے
جو خطاؤں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہو۔ ایسے شخص کو گناہوں کی موجوں نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے، وہ پوری طرح شیطانی نظام کے قابو میں ہے۔ آیت میں قصبہ اور اقتباس کا معنی ہے جان بوجھ کر اپنے اختیار سے کوئی چیز حاصل کرنا۔ اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ وہ لوگ جو ارادہ، علم اور اختیار سے گناہوں کے مرتکب ہوئے، ممکن ہے قصد اس لیے استعمال ہوا ہو کہ گناہ گار شخص گناہ کو اپنے نفع میں اور اس کے ترک کرنے کو اپنے نقصان میں سمجھتا ہو۔ علامہ فخر الدین رازی نے یہاں خطیئات سے مراد کبیرہ گناہ لیے ہیں۔ آیت میں اس بدقسمت شخص کا ذکر ہے جو گناہوں کو اپنا قید خانہ بنا کر اس میں خود کو قیدی کر لیتا ہے۔ آیت میں تاریخی اعتبار سے بلا شبہ نسلی امتیازات اور گروہی فکر کی تردید موجود ہے، اور بلا شبہ تردید ہوتی بھی ہے، لیکن بعض مظلوم مفسرین نے خواہ مخواہ خاندان نبوت پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ بات مسلمہ ہے کہ فضائل کا تعلق ثبوت ایمان کے بعد ہی ہوتا ہے۔ ترجمہ: اور جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ جنت والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ قرآن مجید کی آیت ایمان اور عمل صالح کی بات کرتی ہے۔ مذہبی تحقیق میں ایمان کی حیثیت ایک فیض بار چشمہ کی ہے۔ اعمال صالحہ اسی چشمہ سے پھوٹ پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ قرآن مجید صاف صاف اور کھلا اعلان کرتا ہے کہ باغات عدن ایمان اور عمل صالح والوں کے نام مختص کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات 100% درست ہے کہ قرآن اور وحی ناکساں را پیر کامل اور کاملاں را رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ دعویٰ کسی گلے سڑے حکومتی مفکر کا نہیں کہ انعامات کا خلود ایمان اور عمل صالح کے خدا داد وسیلہ سے وابستہ کر دیا گیا، بلکہ یہ دعوت نور قرآن حکیم کی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے جنت کے مالک وہی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہیں گے۔ انسان کی نمو میں اگرچہ اصل اعجاز ایمان کا ہے، لیکن عمل صالح کے بغیر اسلام جو گھر ایک شخص کی زندگی میں تعمیر کرتا ہے اس کا حسن پھیکا ہوتا ہے۔ زینت اور آرائش اعمال حسنہ ہی سے وابستہ ہے۔ ایک سوشلزم زدہ مفکر سے ایک مرتبہ خوبصورت حقیقت کا اظہار ہو گیا تھا: عمل کا انسان کی نمو میں وہی مقام ہے جو پھوٹنے والے بیج پر پڑی ہوئی مٹی کا ہے۔ جس طرح بیج اس مٹی کو پھاڑ کر آسمان کی جانب لبھکتا ہے اور سورج اور چاند کی آنکھوں میں جھانکتا ہے، اسی طرح انسان کی قوت حیات عمل کے گوناگون کالبوں میں پھیلتی، جڑ پکڑتی اور سر بلند ہوتی ہے۔ عمل ایک انسانی حالت ہے، اس کے بغیر انسان کا وجود ممکن ہی نہیں۔ ایمان اور عمل کے رشتے پر رامے صاحب نے اچھی گفتگو کی ہے۔ ایمان اور عمل آپس میں زوج ہیں یا زوج ہے۔ جس طرح حیات انسانی کے مقام نظر سے سورج اور چاند یا دھوپ اور چاندنی زوج ہیں، لیکن سورج اور دھوپ کو چاند اور چاندنی پر اولیت حاصل ہے، ایسے ایمان کو اعمال پر فوقیت حاصل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج 16 مارچ 2015 جمعرات کی ظہر کا وقت ہے۔ مدینہ المنورہ میں معاون پک انوار مدینہ کے کمرہ نمبر 40-25 میں گنبد خضرا کے سامنے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی چند آیات کی تفسیر نصیب فرمائی ہے۔ دعا کہ اللہ سعادتوں کی روشنیاں نصیب میں شامل فرمائے رکھے۔ سانسیں پڑھیں سلام، دھڑکنیں پڑھیں درود۔ شاہ جی جان مقدس اللہ العالی نے ان آیات کے تبصرہ، تفسیر اور ترجمہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ کس کمرے میں بیٹھ کر مدینہ پاک کی کن فضاؤں میں یہ ترجمہ اور تفسیر وہ ورود قلم ہوا اور آپ نے اسے قلم بند کیا۔ اگلی آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور یاد کرو جب ہم نے یعقوب کی اولاد سے پختہ عہد دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی اور اچھا
انہیں ہی کہنا جو محبت والے ہوں اور نماز قائم رکھتے رہنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تم سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب ان چیزوں سے پھر گئے اور تم ہو ہی پھرنے والے۔ ترجمہ: چونکہ جب شاہ جی جان مدثر اللہ العالی کوئی ترجمہ لکھ لینے کے بعد ان آیات کی تفسیر پر قلم رواں فرماتے ہیں تو ان آیات کا ترجمہ دوبارہ لکھے دیتے ہیں تاکہ قاری قرآن اور سامع قرآن و ترجمہ و تفسیر اس کے لیے یہ آسانی ہو کہ وہ کن آیات پر مطالعہ، ملاحظہ یا سماعت کر رہا ہے۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے یعقوب کی اولاد سے پختہ عہد دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور اچھا انہیں ہی کہنا جو محبت والے ہوں اور نماز قائم رکھتے رہنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تم سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب ان چیزوں سے پھر گئے اور تم ہو ہی پھرنے والے۔ قرآن مجید پڑھنے والے یہاں پہنچ کر اچھی طرح محسوس کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی وعدہ خلافیوں کا منظرنامہ تبعیض اور تاریخ ہے، لیکن قرآن مجید کی اساسی تعلیمات کی تحریک انسانی ضمیر اور انسانی وجود کو روشنی اور اجالوں سے آشنا کرنا ہے۔ اس لیے تاریخ کے چہرے سے قرآن فوراً نقاب ہٹا دیتا ہے اور ایک ایسا میثاق اور عہد کاری قرآن کے سامنے لاتا ہے جس کے مدرجات دین میں اساسی امور کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ اسلام کی اس نہضت کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ اللہ کا دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، اور مصطفی دعوت نے بھی نور کی اسی کڑی کو اپنے تبلیغی مشن کا حصہ تصور کیا ہے۔ قوموں کی ترقی کا یہ منہاج قویم 10 نکات پر مشتمل ہے۔ پہلا، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسرا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے اور اس حسن معاملت کو نیکی تصور کیے رکھنا ہے۔ تیسرا، قریبی رشتہ داروں سے احسان برتنا ہے۔ چوتھا، یتیموں کا سہارا بننا ہے اور ان سے شفقت کا سلوک رکھنا ہے۔ مسکینوں اور محتاجوں سے اچھا پیش آنا ہے۔ چھٹا، لوگوں سے خوش کلامی۔ ساتواں، نماز قائم کرنی ہے۔ آٹھواں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ نوواں، ناحق خون ریزی سے اجتناب برتنا ہے۔ 10واں، اور اپنی قوم کے لوگوں کو جلا وطن نہیں کرنا۔ اسلامی تعلیمات کی روح کو سمجھنے کے لیے آیت کا اسلوب بیان ملاحظہ ہو کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا عہد لیا گیا ہے۔ اصل میں شخصیات میں فضیلت کی پہچان ان کے ظرف معاشرت ہی سے ہوتی ہے، اور اس کا خوبصورت آئینہ اللہ کی بندگی اور ماں باپ سے اچھا سلوک ہے۔ نعمتوں پر شکر انسان کی اعلیٰ ضرفی پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اللہ نے اس عہد میں اللہ کی بندگی کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کو رکھا ہے۔ قرآن مجید میں احسان ایک جامع ترین اصطلاح ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ احسان برتنے کا حکم دیا گیا ہے، مطلب اس کا یہی ہے کہ ان کے فطری، اخلاقی، معاشی اور اجتماعی حقوق کا خیال رکھا جائے۔ ممکن ہے ترتیب میں اللہ کی بندگی کے بیان کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اس لیے ہو کہ سمجھایا جا رہا ہو کہ عبادت میں اگر والدین کو شریک بنانے کی اجازت نہیں تو کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک بنانے کو کیسے روا رکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور چیز جسے میں نے کسی تفسیر میں تو نہیں پڑھا لیکن وجدان میں اس کا ترشح ہو رہا ہے کہ انسان جسے نوازتا ہے اور جس کی وہ جھولی بھرتا ہے، لا محالہ اس کے ذہن میں تھوڑی سی بات آتی ہے کہ میں اس کا مخدوم ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا ہوں اور وہ ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میثاق کا آغاز اللہ کی عبادت کے بیان سے کیا کہ نوازنے والوں کو لوگوں کا معبود بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ عطاؤں کے عوض تسخیر خدمات کو اپنا حق سمجھنے لگ جائیں۔ سمجھا جائے کہ عبادت کے لائق اللہ ہی ہے اور حسن سلوک کو حسن سلوک کی حد تک ہی رہنا چاہیے۔ اس عہدنامہ کی ایک شق لوگوں کے ساتھ خوش کلامی بھی ہے۔ مفسرین نے اس کے 2 معنی اخذ کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا مفہوم عام ہے کہ حسن اخلاق کا تمتع خوش کلامی اور گفتار میں حسن قائم رکھنا ہی ہوتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اقربا، والدین، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے ان سے بات شریفانہ انداز میں ہونی چاہیے۔
دل اگر کسی بات پر برہم بھی ہو تو زبان بے لگام نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جن کی بندہ خدمت کرے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ایک یہ نکتہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دل اگر کسی بات پر بھرم بھی ہو تو زبان بے لگام نہیں ہونی چاہیے۔ زبانوں سے بارود اگلنا دین نہیں، شائستگی، خوش کلامی، سلیقہ شعاری، ملائمت اور دل نوازی دینداری ہے۔ قرآن مجید نے اس حسن کا کلام پر کتنا زور دیا ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور ان سے اچھی بات کہو۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور انہیں بات سیدھی دو ٹوک کر دینی چاہیے۔ سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، تو ان کے ساتھ بڑی نرمی والی گفتگو کر۔ اگلی آیات اور ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ترجمہ ہے، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ نہ بہانا ایک دوسرے کے خون اور نہ نکالنا اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں میں سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ بھی ہو۔ پھر تم ایسے لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں ہی سے نکال دیتے ہو، ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ایک دوسرے کے مددگار بنے پھرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو ان کے معاملے میں فدیوں کا لین دین کر لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو کیا جزا ہو سکتی ہے تم میں سے ایسا کرنے والوں کی، سوائے اس کے کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی اٹھاتے ہیں، اور روز قیامت تو انہیں سخت عذاب کی طرف پھیر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے مول پر دنیا کی زندگی خرید رکھی ہے، تو تخفیف نہیں کی جائے گی ان کے عذاب میں، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، اور ان کے بعد مسلسل بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں اور مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ۔ کیا ایسے نہیں کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا کسی ایسی چیز کے ساتھ جو تمہارے نفسوں کو پسند نہ آئی تو تم بڑائی مارنے لگ گئے؟ ایک فریق کو تو تم نے جھٹلا دیا اور ایک فریق کو قتل ہی کرنے لگ گئے۔ اس میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ سے تا آخر جو آیات ہیں ان کا ترجمہ دوبارہ رقم کر کے صاحب تفسیر شاہ جی جان علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مقدس اللہ العالی، مرشد کریم، غوث زمان، قطب دورہ، مفسر قرآن، شیخ الحدیث و تفسیر و فقر اسلام علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مقدس اللہ العالی یوں رقم تراز ہے۔ ترجمہ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ نہ بہانا ایک دوسرے کے خون اور نہ نکالنا اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ بھی ہو، پھر تم ایسے لوگوں کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے ہی نکال دیتے ہو، ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ایک دوسرے کے مددگار بنے پھرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو ان کے معاملے میں فدیوں کا لین دین کر لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو کیا جزا ہو سکتی ہے تم میں سے ایسے کرنے والوں کی، سوائے اس کے کہ وہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اٹھاتے ہیں، اور روز قیامت تو انہیں سخت عذاب کی طرف پھیر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے مول پر دنیا کی زندگی خرید رکھی ہے، تو تخفیف نہیں کی جائے گی ان کے عذاب میں، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ ابن کثیر نے لکھا، انصار مدینہ کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کے درمیان انبن رہتی، جبکہ مدینہ میں رہنے والے یہودی 3 قبائل پر مشتمل تھے: بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو کینکا۔ خزرج کے حلیف کینکا اور نذیر والے تھے، اور بنو قریظہ کا بھائی چارہ اوس کے ساتھ تھا، اور اوس اور خزرج کی جب جنگ پھڑتی تو یہودی قبائل اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے۔ یہودی دونوں طرف سے
قتل کیے جاتے، ان کے گھروں کو برباد کیا جاتا، اور غالب گروہ مغلوب گروہ کے لوگوں کو دیس نکالا دے دیتا۔ اس راہ میں کئی ایک قید و بند کی مصیبت میں بھی گرفتار ہو جاتے۔ جنگ کی آگ جب ٹھنڈی پڑتی تو مغلوب گروہ کے قیدیوں کا فدیہ دے کر انہیں چھڑایا جاتا، اور دعویٰ یہ کیا جاتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑایا کریں۔ اس پر ان لوگوں کی ذہنیت پر گرفت کی گئی کہ تم ایسے لوگ ہو کہ قتل و غارت اور اپنوں کو بے گھر کرتے وقت احکام خدا کو پس پشت ڈال دیتے ہو، لیکن قیدی چھڑاتے ہوئے احکام الہی کا حوالہ دیتے ہو۔ یہ تسلیم و اطاعت میں تبعیض تمہارے الٹے کھوپڑی کا ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن مجید کی یہ تینوں آیتیں اگرچہ ایک تاریخی مضرنامے کے گردا گرد گھومتی ہیں، لیکن تربیتی اعتبار سے جو اسباق سامنے آتے ہیں وہ قابل صد غور ہیں۔ قومی، مذہبی اور روحانی عہد و پیمان تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی تکمیل فرض کی حیثیت رکھتی ہے، انہیں ہر صورت میں نبھایا جانا چاہیے۔ آیات میں عام بات اللہ کا اخذ میثاق ہے۔ اسے خوب سمجھ لیا جائے کہ ملتوں اور قوموں کے بقا اور سربلندی اسی میں ہے کہ وہ ہر معاملہ میں اپنا سہارا خدا تعلقی قرار دیں۔ اس منہاج کے بغیر ترقی ممکن نہیں، فلاح کا راستہ یقیناً یہی ہے۔ تیسری جو عام چیز ہے وہ تسلیم و رضا کی زندگی ہے۔ احکام الہیہ کو ہر صورت میں ان کی روح کے ساتھ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ چوتھی چیز تبعیض فی الایمان اور تضاد فی العمل کے نقصانات ہیں۔ انسان من پسند باتوں کو مانتا چلا جائے اور احکام شدیدہ کو پھینکتا چلا جائے، بذات خود اس نوعیت کا کردار رکھنے والا شخص خود کو عجوبہ بنا لیتا ہے۔ منتشر شخصیت کے مالک لوگ دنیا میں کوئی اہم کردار ادا کرنے کے قابل رہتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں وہ رضا کی جنتوں تک رسائی پا سکتے ہیں۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ تبعیض لوگ اپنی معاشرتی خوبو میں قتل و غارت کرنے والے قبیلوں کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے کہ مفاد پرستیاں انہیں قانون کے مورچوں میں بیٹھ کر سفلا کسبیاں سکھاتی رہتی ہیں۔ اس قسم کے لوگ عام طور پر کم ظرف ہوتے ہیں۔ ان آیات سے چھٹی یہ بات سیکھی جا سکتی ہے کہ رواداری کا فقدان دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ شخصیت میں تناسب اور اعتدال کا نور زندگی کو منور کر دیتا ہے۔ ساتواں نقطہ یہ ہے کہ زیادتیوں اور گناہوں کی ظلمتیں لے کر لوگوں کی زندگی تاریک کرنا ظلم عظیم ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آٹھواں تفسیری سبق یہ ہے کہ قیامت کے عذاب شدید سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور یہ ایمان مضبوط رہنا چاہیے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ نواں نقطہ یہ ہے کہ مومن کے ہاں اس کی آخرت دنیا پر ترجیح رکھتی ہے، اور جو کافر ہے وہ ہر بات میں دنیا کی پرستش کرتا ہے، اس کے نزدیک آخرت میں نجات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ 10ویں بات سید قطب کی ہے جو بہت پسند آئی کہ 2 دھڑوں میں بٹ کر 2 حلیفوں سے معاہدے کر لینا یہودیوں کا پرانا حربہ ہے۔ یہ ہمیشہ بین رہتے ہیں، بلی کی طرح ہمیشہ اس راستے پر چلتے ہیں جدھر مفاد دیکھتے ہیں۔ یہ صحیح ہے، جو اللہ پر اعتماد نہیں رکھتے ان کا طرز عمل ایسا ہی ہوتا ہے۔ 11ویں بات یہ ہے کہ روحانی مددوں سے صرف اہل ایمان ہی کو نوازا جاتا ہے، اس راہ سے پیچھے ہٹنے والے ہمیشہ محروم اور خاسر رہتے ہیں۔ 12ویں اور آخری بات یہ ہے کہ معاشی زندگی میں لین دین کو تن پروری کا وسیلہ بنا کر زندگی گزارنا عام ہے۔ فضیلت دین و ایمان اس میں ہے کہ انسان معاشی فیصلوں کو دین مبین کی سربلندی کے نقطہ پر لے آئے اور اقدار دینیا کے پرچار کے لیے انہیں استعمال میں لائے۔ صوفیاء کرام نے ایسی ہی خوبصورت زندگی بسر کی اور اسی قربانی کا یہ فیضان ہے کہ کروڑوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ترجمہ اگلی آیات کا سماعت فرمائیے۔
اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور ان کے بعد مسلسل بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں اور مدد کی ان کی روح قدس کے ساتھ۔ کیا ایسے نہیں کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا کسی ایسی چیز کے ساتھ جو تمہارے نفسوں کو پسند نہ آئی تو تم بڑائی مارنے لگ گئے، ایک فریق کو تو تم نے جھٹلا دیا اور ایک فریق کو قتل ہی کرنے لگ گئے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں تربیتی اعتبار سے 20 نکات ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا تربیتی نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفوس انسانی کے تزکیہ کے لیے رسول مبعوث کیے، انہیں اخلاق فاضلہ سے نوازا۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ قرآن مجید کے قاری کے لیے اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے جیسے پچھلے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام رشک ہدایت تھے، اب تمام انسانوں کے لیے مدار نعمت محبت وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ان سے وابستہ ہونا اور ان کے اسوہ سے مستفیض ہونا ہی سرکش نفوس کا علاج ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہدایت نامہ وہی معتبر ہے جو اللہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں قافلہ انسانیت کو نوازا ہے۔ جب ہر دور میں انسان کو نوازا گیا ہو تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آخری دور کی تاریخ نور نبوت سے خالی رہتی؟ اللہ نے اپنے مسلسل کرم فرمانے کا ذکر کیا، اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹل واضح اور خاتم و اکمل رہبری و سیادت کی طرف ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ الکتاب سے مراد تورات ہے۔ چوتھا نقطہ رسولوں کو پے در پہ مبعوث کرنا ہے۔ یہاں مرسلین سے مراد یہ حضرات ہیں: یوشع، شموئیل، داود، سلیمان، شمعون، ارمیہ، عزیر، حزقیل، الیاس، الیسع، یونس، زکریا اور یحییٰ علیہم السلام۔ آیت میں ایک کے بعد دوسرے کا مبعوث ہونا افعاد مسلسل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پانچواں نقطہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ابدیت کا بیان ہے۔ سریانی زبان میں عیسیٰ کے لیے الیسوع لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی مبارک ہے۔ اسماعیل حقی نے لکھا کہ یہ اور اس طرح کے دوسرے اسماء عربی میں استعمال ہوئے ہیں لیکن وہ کسی سے مشتق نہیں۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے۔ ابن کثیر نے لکھا جیسے مردوں کو بحکم خدا زندہ کرنا، غیب کے علم سے پردہ ہٹا دینا، آپ کی تائید میں روح القدس کا تشریف لانا اور دم جھاڑ کر بیماریوں کو شفا یاب کر دینا وغیرہ۔ ایمان بالرسالت کے لیے ضروری ہے کہ رسول کے معجزے بھی تسلیم کیے جائیں۔ بینات کا معنی رازی نے انجیل کا نزول بھی لکھا ہے۔ ساتواں نقطہ روح کی تفسیر ہے۔ اس میں چند اقوال ہیں۔ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل کو روح القدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ انہیں روح اس لیے بھی کہا جاتا ہے جیسے بدن روح سے زندہ ہوتے ہیں، جبرائیل کی وجہ سے دین زندہ ہوتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ روح سے مراد انجیل ہے۔ تیسرا قول حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم کا ہے کہ روح سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ خاص اسم ہے جس کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ روح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ روح ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ روح القدس سے مراد جبرائیل کے علاوہ کوئی دوسرا خاص اور مقرب فرشتہ ہے۔ آٹھواں نقطہ یہ ہے کہ روح القدس کے ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام کو تقویت دینے سے کیا مراد ہے؟ رازی نے لکھا کہ اس سے مراد اعانت ہے۔ جبریل کی طرف سے ان کی نسبت حقیقی ہے اور اسم اعظم کی طرف نسبت مجازی ہے۔ نواں نقطہ یہ ہے کہ آیت میں استکبار کی نسبت مانی جائے کہ اس کی طرف ہے۔ کس کی طرف؟ استکبار کی نسبت کس کی طرف ہے؟ علامہ اسماعیل حقی نے فرمایا کہ آیت کی اس حصہ میں خطاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم زماں اہل کتاب کو ہے، گناہ تو ان کے بڑوں سے سرزد ہوئے
لیکن یہ تکبر اور بڑوں کے گندے اعمال پر راضی ہونے کی وجہ سے گرفت میں آ گئے۔ 10واں نقطہ یہود کے 2 تاریخی جرائم کی نشاندہی کہ وہ انبیاء علیہ السلام میں بعض کو جھٹلاتے تھے اور بعض کو شہید کرنے کے درپے ہو گئے۔ 11واں نقطہ یہ ہے کہ سیاہ کرتوتوں کے مالک یہودیوں کو فریق کہا گیا۔ شاید 11واں نقطہ یہ ہے کہ تکذیب اور قتل امریکن کو مقدم کیا گیا ہے، اس لیے کہ پڑھنے والے کے دل میں شوق پیدا ہو کہ وہ جان لے یہ لوگ کس ڈھب کے تھے۔ تفسیر کا 13واں نقطہ یہ ہے کہ فریقاً کو مقدم کرنے سے کثر کا معنی لیا جائے کہ انبیاء کے صرف 2 ہی گروہ تھے جنہیں یہ لوگ جھٹلاتے تھے یا انہیں قتل کرتے تھے۔ 14واں نقطہ یہ ہے کہ کذبتم ماضی کے صیغے میں بیان کیا گیا، لیکن قتل کو فعل مضارع سے تعبیر کا جامہ پہنایا گیا، اس لیے کہ قتل کرنے کا معاملہ اگرچہ ماضی میں گزر گیا ہے لیکن اس کی سنگینی اس قدر شدید ہے جیسے تم ابھی بھی اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہو۔ 15واں نقطہ یہ ہے کہ یہ وقت وہ تھا جب یہود مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی منصوبہ بندیاں کر رہے تھے۔ اس موقع پر تقتلون کا اسلوب معنی و مفہوم میں جاذبیت پیدا کرتا ہے۔ 16واں نقطہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں 7 برائیاں تھیں جنہیں قرآن حکیم نے پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ قرآن کی زیر تربیت لوگ ان امراض سے بچیں۔ پہلا خود پسندی، دوسرا تکبر، تیسرا غضب، چوتھا ریاکاری، 5واں حسد، چھٹا مال کی محبت اور دیوانگی، 7واں جاہ و منصب کا عشق۔ 17واں نقطہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری، میلاد اور جلوہ گری پر شکر و سپاس کے بجائے خواہشات پرستی کرنا اہل کتاب کا شیوا ہے۔ 18واں نقطہ یہ ہے کہ کذب کے کنبے کی کوئی بھی چیز محمود نہیں، جھوٹ بولنے سے لے کر جھٹلانے تک ہر فعل انتہائی مذموم ہے۔ 19واں نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت نفوس کے اندر جو کھیل تماشے اور بھیانک اور خوفناک مہلکات ہیں ان کا دقت نظر سے مطالعہ کرنا اور صوفیاء کے اصولوں کے مطابق علاج کرنا سکھاتی ہے۔ آیت کی تفسیر میں 20واں نقطہ یہ اچھی طرح جان لینا ہے کہ خرابیاں 3 کاموں ہی کی آتی ہیں: استکبار، استنکار اور استدبار۔ اللہ تعالیٰ گندے کاموں سے بچائے۔ اگلی آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اس وقت صورتحال درپیش یہ ہے کہ ہمارے یہاں لائٹ آتی جاتی ہے، تو لائٹ چلے جانے سے ہم کنیکٹڈ تو ہیں ڈیٹا کی وجہ سے، وائی فائی میں کنیکٹڈ نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹارچ روشن ہو جائے اور کچھ اسباق آسان ہو جائے۔ جی، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ کہنے لگے ہمارے دل تو غلاف میں لپٹے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کا پردہ ڈال دیا ہے، تو کم ہی اب ایمان لائیں گے۔ اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے عظیم الشان کتاب جو تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح مانگتے تھے، لیکن جب ان کے پاس پہنچ گیا جس وسیلہ فتح کو وہ پہچانتے تھے تو اس سے منکر ہی ہو گئے، پس لعنت ہو اللہ کی ایسے کافروں پر۔ بہت ہی
برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا ہے یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں بغاوت کی راہ چلتے ہوئے اس عظیم چیز جسے اللہ نے نازل کیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے وہی نازل کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ غضب پر غضب کے ساتھ لوٹے اور کافروں کے لیے بڑا ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اس میں جس آیت پر تفسیری گفتگو ہونا مقصود ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ کہنے لگے ہمارے دل تو غلاف میں لپٹے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کا پردہ ڈال دیا ہے، تو کم ہی اب ایمان لائیں گے۔ پہلے یہ سمجھایا گیا کہ یہود میں استکبار اور حسد کا مرض عروج پر پہنچ چکا تھا۔ یہ لوگ ہدایت کے کسی بھی چراغ سے روشنی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح لطیف، دعوت سمیم، بیان لذیذ اور تقریر دل پذیر وہ لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ معجزات کی تسخیرات سے وہ بے بہرا لوگ تھے، یہاں تک کہ ان کی سوچیں حفوات بن کر ان کی زبان سے صادر ہونے لگ گئی تھی۔ وہ کہتے کہ ہمارے دل علم کے ظروف ہیں، یعنی علم سے بھرے پڑے ہیں، ہمیں کسی اور کے علم کی ضرورت نہیں۔ یہ قول ابن عباس اور عطا بن ابی رباح کا ہے۔ کل بھی اس آیت کو یوں سمجھتے تھے کہ یہود کہتے ہمارے دلوں پر علوم اور معارف کے برتن رکھے ہوئے ہیں، ہم جو سنتے ہیں اسے محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں تمہاری بات کو ہم نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی محفوظ رکھتے ہیں۔ مفسرین کا وہ طبقہ جس کے نزدیک یہ کلام یہود کی تہذیب تھی، وہ بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے کہ ہمارے دل پردوں میں محفوظ ہیں، ہم آپ کی بات سن سکتے ہی نہیں۔ سیاق کلام سے قریب یہی مفہوم ہے۔ بل سے یہود کی باتوں کا رد کیا گیا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سراسر غلط ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ تمہارے ارتکاب کفر کی نحوست کے سبب تمہارے دلوں کو اللہ کی پھٹکار نے گھیر لیا ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ تمہاری مسلسل نافرمانیوں کی تاریخ نے ہر ظلم، نافرمانی اور بدفعلی کو تہ در تہ لعنت بنا دیا ہے۔ اب نحوست کی غلاظتوں میں رہ رہ کر تمہارے دلوں کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، وہ کچھ سمجھنے سے عاری ہو گئے ہیں۔ آیت میں قلیلہ یا تو مومن کی صفت ہے اور یا پھر ایمان کی صفت واقع ہو رہی ہے۔ معنی کی تین صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ لوگ بہت کم یقین رکھتے ہیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ لوگ کم چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ترجمہ: اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے عظیم الشان کتاب جو تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح مانگتے تھے، لیکن جب ان کے پاس پہنچ گیا جس وسیلہ فتح کو وہ پہچانتے تھے تو اس سے منکر ہی ہو گئے، پس لعنت ہو اللہ کی ایسے کافروں پر۔ آیت کا عمود دو چیزیں ہیں، ایک تو کتاب حق کی پہچان اور اس کی صفات پر ایمان لانا، اور دوسری عام چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و فضیلت کا دل و جان سے اعتراف کرنا ہے۔ ابو حیان اندلسی لکھتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے، اور کتاب پر تنوین تفہیم کے لیے ہے، جو قرآن کے عظیم اور فضیلت مآب ہونے کی بات کرتی ہے۔ من تشریفیہ ہے، یعنی اس کتاب کی عظمت یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کو مصدق قرار دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں صدق بھی ہے اور یہ تصدیق بھی ہے۔ یہاں قاری قرآن کے لیے کتاب کے اوصاف خمسہ کا مطالعہ دلچسپ ہوگا۔ پہلی صفت یہ ہے برسوں وحی کا سلسلہ منقطع رہنے کے بعد نزول قرآن کی نعمت ملنی شروع ہوئی۔ جاہم میں معاشرے کی اسی خوش
बाख्तगी की तरफ इशारा है। दूसरी सिर्फ कुरान का किताब होना है, यानी इसे निहायत मजबूती के साथ लिखकर महफूज बना दिया गया। तीसरी सिर्फ इसका अल्लाह की तरफ से होना है, यानी इसकी एक एक तहरीर और बयान अल्लाह की तरफ से है, इसमें किसी किस्म की आमेज़श नहीं। चौथी सिर्फ कुरान हकीम का सच्चाइयों की तस्वीर होना है, और इसी एजाज की वजह से कि तौरात और इंजील का मुसद्दक भी है। पांचवी सिर्फ पहले तमाम मज़ाहिब की सच्चाइयों का बयान करने के बाद उनकी तस्दीक करना है। इस लिहाज से रहबरी की पहली जितनी भी सूरतें हैं वो सब जुज़ हैं और कुरान को कुल होने की फजीलत हासिल है। आयत का दूसरा हिस्सा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक रखता है। इमाम अबू नईम ने दलाइल नबुव्वा में हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत की है कि रहमतल लिल आलमीन की आमद से पहले यहूदी जब कुफार के खिलाफ लड़ते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से दुआ मांगते, अल्लाह अपने उस अजीम नबी के वसीला से हमारी मदद फरमा जिसे तू आखिरी जमाने में मबूस फरमाएगा, वो जिनकी नात हम तौरात में पाते हैं। लेकिन जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो इन लोगों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ये वो नबी नहीं जिसका जिक्र तौरात में आया है। इन नाबकारों का सरगुना सलाम बिन मशकम था। वो लोग जो नूर के चश्मों से दूर रहे, फजीलत कुरान और नात नबी को तस्लीम न किया, कुरान हकीम ने बरजस्तगी के साथ कहा वो लोग ऐसे लोगों का लानती होना मसरे है कर देते हैं, इंसान के पल्ले कुछ बचता नहीं। आयत ये भी सिखाती है कि जुल्म और जहालत पर डट जाना लानत होती है और हक पर तसल्लुब इख्तियार करना तज़किये नफ्स का मौइयत होता है। इस आयत की तफसीर में इब्ने कसीर ने लिखा कि इस्तकबार की इस राह चलने वालों को बरोज़ क़यामत इस तरह उठाया जाएगा कि ये चींटियों की सूरत में होंगे, इन्हें हर चीज रूंधती हुई गुजरेगी। ये जहन्नुम के बोस नामी कैदखाने में डाल दिए जाएंगे जहां से आग को आग ही से भड़काया जाएगा। इन लोगों को जहन्नमियों का लहू और पीप पिलाई जाएगी। तर्जमा, बहुत ही बुराई है जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को सौदा किया है, ये कि वो कुफ्र करते हैं बगावत की राह चलते हुए उस अजीम चीज का जिसे अल्लाह ने नाजिल किया कि अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने फजल से वही नाजिल करता है, सवाए ऐसे लोग गजब पर गजब के साथ लौटे और काफिरों के लिए बड़ा जलील कर देने वाला अजाब है। यह आया करीमा उसलूब के एतबार से यहूद की मजम्मत में कमाल बलागत का हुस्न लिए हुए है। इब्ने आशूर लिखते हैं यहां इस्तिनाफ है और ये लहजा यहूद की सफाहत पर दलालत करता है। ये लोग हसद की आग में जल रहे थे। उन्होंने तस्दीक के बदले तकजीब कमाई, ईमान लाने के बदले कुफ्र किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत, तवज्जो और इमदाद के बदले मुखालिफत और अदावत कमा बैठे और यूं अपने आप को अल्लाह के गजब का सजावार बना लिया। इब्ने कसीर लिखते हैं कि ये सुफला ज़हन लोग बेहतरीन चीज के बदले बदतरीन चीज ले बैठे और इसका सबब हसद, बोग्स, तकब्बुर और अनाद ही था। हालांकि ये लोग सोचते तो अल्लाह की बात मान लेते। वो जानता है कि रसालत का हकदार कौन है, वो अपना फजल व करम उसको चाहता है अता फरमाता है, जिसको चाहता है अता फरमाता है। बेअस अरबी अरब कलाम में मुजम्मत के लिए है जैसा कि नाम मदा के लिए। इनमें से हर एक की 4 लुगात हैं, बेसा, बैसा, बैसा और बैस वगैरह। सैबूविया का मजहब है कि माँ बिशई का फाइल है और ये अस्माए जिन्स और नकरात पर दाखिल होता है। जब इनके साथ इसमें बगैर अलिफ लाम के हो तो इसे हमेशा नस्ब दी जाती है और जब इस पर अलिफ लाम हो तो हमेशा मरफू होता है।
फरा ने कहा बिस्मा एक शय है, हाबिदा की तरह मुरक्कब किया गया है, इस कौल के मुताबिक ये मोतरिजा होगा क्योंकि फेल बगैर फाइल के रह जाएगा। तफसील अल बहर अल मुहीत करतबी और इब्न आशूर में देख ली जाए। यहूद को इंतजार था कि वो नबी जिसके वसीले से वो फतह और नुसरत की दुआएं मांगते हैं वो इन्हीं में से होगा, लेकिन जब पैगंबर अलैहिस्सलाम की बासत हुई वो अरबों में से थे, यहूद अंदर से जलकर खाकस्तर हो गए। वो बड़ी मुश्किलात से झील कर लिकाए पैगंबर के लिए मदीना आकर आबाद हुए थे, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबों में बैसत ने इनकी ख्वाहिशात का कांच मान शिकस्ता कर दिया। वो ईमान की बजाय कुफ्र की राह चल निकले। कुरान मजीद कहता है कि कितनी बुरी तिजारत इन लोगों ने की, कितनी हमाकतों वाला सौदा उनने किया। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई लाख देकर राख ले ले। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद गरामी है, तुम्हारे नफूस की कीमत जन्नत के सिवा कोई दूसरी चीज नहीं, इसलिए अपने नफ्सों का सौदा सवाए जन्नत के किसी और चीज पर हरगिज न करो। वो शख्स कितना बदनसीब होता है जो अपने वजूद में बदफिक्रियों से सुराख कर करके इसे खोखला कर देता है। ऐसे मुंतशिर और खोखले कालिब में कुफ्र का द्यो फिर डेरा जमा लेता है। आप खुद अंदाजा लगा लें ऐसे वजूद की कीमत क्या रहती होगी। मुसलमानों को चाहिए कि वो यहूद की कारस्तानियों पर गौर करें और इनकी अफवाह पर तवज्जो न दें। अपनी कीमत को ईमान और अमल साले और तकवा और वफाए रसूल के ज़र्र खालिस से गरा करें। मुसलमानों के कुरान के रास्ते पर चलते ही से दुनिया भर में मुसलमानों के कुरान के रास्ते पर चलने ही से दुनिया भर में हुआ वहूस के कैदियों को रोशनियों के सिराते मुस्तकीम पर, हवाओ हवस के पुजारियों को सिराते मुस्तकीम पर डाला जा सकता है। ये दुरुस्त जुमला। गजब पर गजब लेकर लौटने का मफहूम क्या हो सकता है? मुफस्सरीन ने लिखा कि इन पर एक गजब तो ये था कि वो तौरात पर अमल पैरा न हुए, दूसरा ये हुआ कि वो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मुनकर हो गए। इब्ने कसीर ने कहा यूं कहा जा सकता है कि एक गजब इनकार ईसा से हुआ और दूसरा गजब इनकार मोहम्मदियत से हो गया। हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान बदायूनी ने दुरुस्त लिखा कि यहाँ दो गजब मुराद नहीं बल्कि बेशुमार गजब मुराद है। ये जुमला ऐसे ही है जैसे हम उर्दू में बोलते हैं माला माल पर माल आ रहा है, माल पर माल आ रहा है। यहूदियों ने 4 किस्म के कुफ्र किए थे और ये सब गजब ही का बाइस बने। पहला, अपनी किताब को बदल दिया। दूसरा, कुरान को पहचान लेने के बावजूद मुनकर हो गए। तीसरा, अल्लाह के इंतखाब पर राजी ना हुए। चौथा, नाअहल को अहल और अहल को नाअहल समझा। आखिर आयत में कहा गया कि काफिरों के लिए अहानत और जिल्लत वाला अजाब है। मुहीन असल में हून से निकला है। लिसानुल अरब में इब्न मंजूर ने लिखा कि हान यहून इसका मादा है, इसका मानी सहल और आसान होना होता है, जलील होना इसका मजाजी माना है। ताजुल उरूस में जुबैदी हनफी ने लिखा कि नरमी और सहूलत और जिल्लत और रुसवाई दोनों के लिए ये मादा आता है। राग़िब इस्फहानी की तशरीह महमूद है। वो फरमाते हैं कि जब कोई शख्स अपने मजाज में खुद ही नरमी और झुकाव पैदा करे जिसमें इसकी सुबकी ना होती हो तो ऐसी नरमी महमूद होती है, लेकिन जब कोई मुस्तबिद कुव्वत इसमें नरमी पैदा कर दे तो ये पहलू रुसवाई और जिल्लत का होता है। यहाँ मुहीन से मुराद ये है कि काफिरों को हल्का और जलील कर देने वाला अजाब दिया जाएगा। अगली आयात का तर्जमा मुलाहिजा हो, और जब इन्हें ये बात समझाई जाती है कि अल्लाह ने जो भी नाज़िल किया उस पर ईमान ले आओ,
कहते हैं जो हम पर उतरा उसे तो हम मानते हैं, इसके अलावा जो भी हुआ उससे मुनकर ही हो जाते हैं। हालांकि समझाई गई बात ही हक है और उससे तस्दीक भी हुई है उसकी जो उनके पास है। उनके दावे ईमान का जवाब तो ये है कि आप फरमाएं अल्लाह के नबियों को कत्ल क्यों करते रहे अगर तुम ईमान वाले थे, और बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाए मूसा बड़ी वाज़ेह दलीलों के साथ, फिर भी इसके बाद तुमने एक बछड़े को माबूद बना लिया और तुम जुल्म करने वाले थे। मैं बंदा नचीज पहले भी अर्ज कर चुका है कि शाहजीजान मुद्दज़िल्लाह अली जिस आयत का की तफसीर रकम फरमाते हैं, उस आयत और उसके तर्जमा को दोबारा दर्ज फरमाते हैं। तर्जमा समात फरमाइए, और इन दो आयत के तर्जमा और तफसीर के बाद हम दुआया कलिमात से आज की 20वीं नशिस्त से आपसे इजाज़त लेंगे। और आपकी खिदमत में आगे बढ़ने से पहले ये गुजारिश कर दें कि 19 माजी की नशिस्तें फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्ट पे मौजूद हैं, और हर एक अगले दिन यानी जो लाइव ब्रॉडकास्ट है उसके दूसरे दिन यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद होती है, जिसकी डिस्क्रिप्शन आज की इस गुफ्तगू में भी ऊपर दी गई है और लिंक मौजूद है यूट्यूब का, उससे इस्तेफादा किया जा सकता है और अपने खैर ख्वाही जिनकी चाहनी है उनके लिए भी इस्तेफादा का सबब बना जा सकता है। तर्जमा समात फरमाइए, और जब इन्हें ये बात समझाई जाती है कि अल्लाह ने जो भी नाजल किया उस पर ईमान ले आओ, कहते हैं जो हम पर उतरा उसे तो हम मानते हैं, उसके अलावा जो भी हो उससे वो मुनकर ही हो जाते हैं। हालांकि समझाई गई बात ही हक है और उससे तस्दीक भी हुई है उसकी जो उनके पास है। उनके दावे ईमान का जवाब तो ये है कि आप फरमाएं अल्लाह के नबियों को कत्ल क्यों करते रहे अगर तुम ईमान वाले थे। इस आयत करीमा का तफसीली उमूद ईमान बिल कुरान को मजबूत और मुस्तहकम करना है, उसलूब तजर्बाती तारीख को मुखातबीन कुरान के सामने लाना है ताकि वो इबरत भी हासिल करें और इन लोगों की राह न चलें जो पहले ठोकर पर ठोकर खाकर जिल्लतों के सहराओं में गुम हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि इन्हें जब कुरान की दावत को तस्लीम करने की दावत दी जाती है तो ये दावा कर देते हैं कि सिर्फ उसे तस्लीम करते हैं जो हमारी तरफ नाजिल हुआ है, यानी तौरात के अलावा वो किसी भी चीज पर ईमान लाना जरूरी नहीं समझते। हालांकि तमाम आसमानी सहीफों की पेशनगोई के मुताबिक अब हक कुरान ही है। पहली किताब में से भी सच वही है जिसकी तस्दीक कुरान करे। कुरान का मुसद्दिक होना कुरान की सिफ्त भी है और ये बयान हक की मुहकम दलील भी है। आयत के अगले हिस्से में यहूदियों के स्याह वतीरे पर शदीद गिरफ्त की गई है। इस तरह के इनसे पूछा गया कि तुम कहते हो कि हम पहली किताबों को तस्लीम करते हैं, अच्छा जरा बतलाओ तो सही, फिर तुम अल्लाह के भेजे हुए रसूलों को शहीद क्यों करते रहे अगर तुम मोमिन थे? हाँ तो फिर ये कभी हरकतें तुम क्यों करते रहे? मतलब ये हुआ कि कुछ भी नहीं मानते, तुम निरे काफिर हो, मुनकर बेअदब कहेंगे। अगली आयत का तर्जमा, और बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाए मूसा बड़ी वाज़ेह दलीलों के साथ, फिर भी इसके बाद तुमने एक बछड़े को माबूद बना लिया और तुम जुल्म करने वाले थे। आयत करीमा यहूदियों की तारीख का एक बाब कारी कुरान के सामने रखती है। आयत का बातिन तौहीद के नूर से मुनव्वर है। उसलूब के एतबार से फिक्री ज़ज्र व तौबीख से काम लिया जा रहा है। इन लोगों को झंझोड़ा जा रहा है जिनके हालात इतने बुरे हो चुके हों कि वो इला और अजल में फर्क न कर सकते हों। गलाजत और नजासत में भी रहने का नशा बहुत बुरा नशा है। पैगंबरों का तबलीगी हौसला भी काबिल सताइश होता है कि वो क्या क्या देखते रहते हैं, लेकिन कलमात हक के गहरा गोर हाय ताबदार के अबलाग से पीछे नहीं हटते। आयत में समझाया ये जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वाज़ेह दलाइल, अटल हक़ाइक़ और रोशन मौजज़ात लेकर तशरीफ लाए, लेकिन यहूदी जो अपने आप को लाडला, अक्लमंद और बसीरतों का अमल समझते थे, जरा उनकी तारीख देखिए कि गौशाला परस्ती में मुबतला हो गए। सही बात यह है कि ये लोग इंतहाई वज़ी और जुल्म पेशा रहे, हमेशा रसूलों की दावतों को रद्द किया, शिर्क ऐसे गंदे काम में पड़े, अहकाम इलाहिया से इनकार किया, मासी पसंदी को अपना शार बनाया,
इन इब्नुल वक्त किस्म के लोगों का ईमान भी वाह था कि मूसा के तूर पर जाने के साथ बछड़े के चरणों में बैठे यूं वो अपने आप और माशरे बल्कि अपनी नस्लों पर भी जुल्म करने वाले बन गए। और तीनों हजरात, आज तक की इस 20वीं नशिस्त की मौजूदा गुफ्तगू को रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ कि मालिक के करम अपने फजल व एहसान नबी रहमत साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीला पाक से अपनी बारगाह बेनियाज में कबूल और मंजूर फरमाए। कोई कोताही और गलती बयान या समात में हो तो उससे हमें मुआफ फरमाए और अपने ख़ास फजल व एहसान और कुरान अजीम साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नाम पाक की बरकत से हमारे गुजरे हुओं की बख्शिश, हमारे बीमारों की शफायाबी और हमारी आरजुओं की तकमील का जरिया फरमाए। अमजद अरबाब अब्बासी कन्वीनर मिलादुन नूर काउंसिल कोहसार।